نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماؤں اور بہنوں، آج کچھ قرآن مقدس، قرآن مجید، فرقان حمید کی عظمت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ میرے دوستو، الحمدللہ کہ قرآن پاک دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے، لیکن ایک اس کا اپوزٹ بھی ہے کہ قرآن پاک دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھے جانے والی کتاب ہے۔ تو ناظرین، مسلمان قوم کے لیے یہ بہت ہی ذلت اور رسوائی والی بات ہے کہ اس کے مالک جس نے اس انسان کے لیے یہ کائنات سجائی، جس نے اس انسان کے لیے طرح طرح کی انواع و اقسام جو ہے وہ رزق کی پیدا کی، طرح طرح کی سہولتیں اس دنیا میں انسان کے لیے پیدا کی، لیکن اسی کا پیغام، اسی کا اتارا ہوا قرآن پاک یہ قوم بغیر سمجھے پڑھے جا رہی ہے۔ آج کل کے دور کے جو سائنٹسٹ قسم کے لوگ ہیں، یا مثلاً بہت ہی اسکالر دنیاوی لحاظ سے، ان کی لکھی جانے والی بکس لوگ ایسے شوق سے پڑھتے ہیں اور سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ ہاں یار یہ اس کی ایک نئی بک آئی ہے، یہ میں خرید لوں، سے مل جائے مجھے تو میں تاکہ پڑھوں کہ وہ اتنا بڑا عظیم قسم کا سائنٹسٹ بندہ ہے اور اس نے ایک بکس نئی آئی ہے اور اس کا میں مطالعہ کروں تاکہ اس سے مجھے کچھ حاصل ہو سکے۔ لیکن وہی انسان یہاں آ کے اس کی عقل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ شیطان نے اس کی عقل پہ ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو بغیر سمجھے پڑے جا رہا ہے، اور اوپر سے ایک بہانہ جو چند بکاؤ قسم کے مولویوں نے بنایا ہوا ہے کہ یہ عام لوگوں کے سمجھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ تو بہت خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ نہ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے؟ تو میرے بھائی، اتنی کیوں جہالت دکھائی جا رہی ہے اس قرآن عظیم کے سلسلے میں؟ اس قرآن عظیم کے حق میں اتنی جہالت کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ دنیا کی تو آپ نہ ہماری وہ زبان ہے، انگلش کے لٹریچر آپ ایسے فر پڑھتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر ایک محنت کی ہے آپ نے، اور یہ ایک کتاب اللہ جو ہے اس کو آپ نے پس پش پہ ایسے ڈالا ہوا ہے، اگر پڑھنا ہے تو بغیر سمجھے پڑھنا ہے یا پھر پڑھنا ہی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس قرآن کو آپ سمجھ کے پڑھیں، پھر آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی اپنی عقیدے کی اصلاح کرنے کی۔ یہ قرآن خود بخود آپ کے عقیدے کی اصلاح کرے گا، لیکن جب اس کو آپ سمجھیں گے ہی نہیں، جب آپ اس کی طرف آئیں گے ہی نہیں، تو پھر آپ کے عقیدے کی اصلاح نہیں ہوگی۔ پھر طرح طرح کے ملاؤں نے جو آپ کے عقیدے کو خراب کیا ہے، آپ اسی کو اچھا سمجھیں گے، آپ اسی کو سمجھیں گے کہ یہ میرے حق میں صحیح ہے۔ میرے دوستو، قرآن کو سمجھیے۔ قرآن اتنی آسان کتاب ہے، ایک دفعہ آؤ تو صحیح، ایک دفعہ سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ تو میری آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے، مختصر ٹائم تھا جس کے لیے میں حاضر ہوا آپ کے سامنے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ خود قرآن پاک چاہے ہر روز کی 2 آیات پڑھیں، آدھا رکوع پڑھیں، لیکن اس کو ترجمے کے ساتھ اور سمجھ کے پڑھیں۔ جدید دور ہے، پہلے بہت مشکل سے ترجمے والے قرآن ملتے تھے، پہلے بہت مشکل سے تفسیریں ملتی تھی قرآن کی۔ آج جدید دور ہے، آپ کوئی بھی تفسیر ابن کثیر لے لیں، تفسیر احسن البیان لے لیں، آپ 1 منٹ کے اندر پوری تفسیر اپنے موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کوشش تو کریں نا، آپ کے موبائل میں طرح طرح کے سافٹ ویئر تو ہیں، ٹک ٹاک ہے، سنیپ چیٹ ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، اگر نہیں ہے تو آپ کے موبائل میں قرآن کی تفسیر کا سافٹ ویئر نہیں ہے۔ تو یہ کتنی ہم نے اس قرآن کو کتنا پس پش ڈالا ہوا ہے۔ تو آپ خدا را روزانہ کی اگر 1 آیت، 2 آیت، آدھا رکوع پڑھیں، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ روزانہ کی روٹین بنا لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں رہنے کا کیا سلیقہ بتایا ہے۔ شادی کے بعد میرا بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، بیوی کے بعد اپنے بچوں سے میرا کیا سلوک ہونا چاہیے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔
اس قرآن کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس طرح حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت کی. یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرنا. اس قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی. وہ کون سی نصیحتیں تھیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے پیارے بیٹے، انداز دیکھیے اپنے بیٹے کو سمجھانے کا. آج کل کے جو پیرنٹس ہیں ان کے لہجے آپ سنیں کہ بچہ ایک دفعہ ان کا لہجہ سنے تو اس کو یعنی 1 گھنٹہ سکون نہیں ملتا کہ میرے ماں باپ نے مجھے کس لہجے سے بلایا. اور دیکھیں وہاں پہ حضرت لقمان علیہ السلام کتنے پیار بھرے لہجے میں اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے شرک نہ کرنا، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. تو میرے ناظرین، یہ مختصر سے ٹائم میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن پاک جو ہے اس کی کتنی عظمت ہے اور کتنا ضروری ہے اس کو سمجھ کے پڑھنا. تو ذرا سوچئے میری اس بات کو، اور آج سے اپنی روٹین بنائیں کہ اپنے موبائل کے اندر آپ کا ایک قرآن پاک کا تفسیر ابن کثیر کا کر لیں، تفسیر احسن البیان کا کر لیں، سافٹ ویئر کر لیں، اور اس کو اردو کے اندر ہے، آسان ہے پڑھنا. ہر آیت کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، پہلے آیت ہے پھر اس کے آگے لفظی ترجمہ ہے، اس کے بعد اس کے نیچے 3-4 لائن کے اندر اس آیت کی تفسیر ہے. آپ روزانہ کی روٹین بنا لیں، 1 آیت 2 آیت، لیکن اس روٹین میں تسلسل ہونا چاہیے. نہیں ہے کہ 1 دن پڑھا اور 5 دن نہیں پڑھا. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا